6 اگست 1181 میں یعنی کہ 1181 میں رات کے وقت کچھ چائنیز اسٹرالوجرز نے نوٹ کیا کہ آسمان کے اوپر ایک نیا ستارہ نمودار ہو گیا ہے، یہ کانسٹلیشن کیسوپیا کی طرف۔ اور یہ جو نیا ستارہ نمودار ہوا وہ کافی برائٹ تھا، اس کی جو برائٹنس ہے، یہ جو سیارہ ہے سیٹرن، اتنی جتنی تھی۔ تو انہوں نے اس کو نوٹ کیا کیونکہ ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس ستارے کے نمودار ہونے کی وجہ سے کیا ان کے جو بادشاہ ہیں ان کے اوپر کوئی اثر پڑے گا، یا کچھ جنگیں ہوں گی، یا کچھ عذاب آئیں گے۔ اور یہ ستارہ جو ہے وہ اگلے کچھ مہینوں تک نظر آتا رہا، فروری تک جو ہے تقریباً، اس کے بعد وہ کافی دھیما ہو گیا اور نظر آنا بند ہو گیا۔ اب ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ستارہ اچانک سے کیوں نمودار ہوا۔ اب ہمیں یہ پتا چل گیا ہے کہ وہ ستارہ جو 1181 میں یہ چائنیز اسٹرالوجرز نے نوٹ کیا تھا، وہ دراصل ایک بہت ہی ریئر قسم کا ایک ایکسپلوژن ہے ستارے کا، جس کی وجہ سے وہ ستارہ آسمان پر نمودار ہوا تھا۔ یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید۔ آج ہمیں یہ پتا ہے کہ کچھ ستارے اپنے زندگی کا اختتام بہت ہی شاندار طریقے سے کرتے ہیں۔ اس قسم کے اختتام کو اسٹرانومرز سپر نووا کہتے ہیں، اور کچھ دنوں کے لیے یا کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں کے لیے وہ ستارہ بالکل اپنی زندگی کے اختتام میں اتنا برائٹ ہو جاتا ہے کہ وہ پوری کہکشاں، یعنی کہ جس میں 200 یا 300 ارب ستارے ہیں، وہ اس پوری کہکشاں کو آؤٹ شائن کر دیتا ہے۔ اب زمین کے اوپر پچھلے 1000 سال میں تقریباً 5 ایسے سپر نووا ہیں جو بغیر کسی ٹیلیسکوپ کے نظر آئے۔ بلکہ جیسا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ سپر نووا ہیں، اچانک سے انہوں نے آسمان کے اوپر دیکھا اور ایک عجیب سی چیز ہوئی کہ ستارہ ایک نیا ان کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ بلکہ مشہور اس قسم کا سپر نووا ایک 1006 میں بھی ہوا تھا، جس کو یہ جو پرشیا میں اسکالر تھے ابن سینا انہوں نے، اور ایجپٹ میں ایک اسکالر تھے ابن رضوان، انہوں نے بھی اس کو نوٹ کیا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ سپر نووا ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک نیا ستارہ اچانک سے آسمان پر نمودار ہوا اور اس کی جو برائٹنس ہے وہ کچھ عرصے کے بعد دھیمی ہوتی چلی گئی۔ اس سلسلے میں ایک پرانا ایک ویڈیو ہے، اگر آپ اس کی ریزولوشن کو مائنڈ نہ کریں، زیادہ تکلیف دہ نہ ہو، تو آپ کو اس سلسلے میں آپ وہ چیک کریں۔ بلکہ ایک اور بہت مشہور سپر نووا وہ 1054 کا تھا، وہ تمام دنیا میں اس کو بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا، کیونکہ نہ صرف وہ رات کو ویزیبل تھا بلکہ وہ اتنا برائٹ تھا کہ وہ دن میں بھی وہ نظر آ جاتا تھا کچھ مہینوں کے لیے۔ آج ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ ایک بڑا سارا ستارہ تھا جو ایکسپلوڈ ہوا، اور اب اس کی جو ریمینز ہیں وہ کریب نیبولا میں ہیں، یہ جو گیسز اس کے ساتھ ہیں، اور اس کریب نیبولا کے بیچ میں ایک سپننگ نیوٹرون سٹار ہے جس کو پلسار بھی کہتے ہیں، جو اس ستارے کا کور تھا۔ اسی طرح سے 2 اور سپر نووا تھے جن کے ریمننٹس یا ان کے جو بچی کھچی چیز تھی وہ اسٹرانومرز کو مل گئی، لیکن ایک سپر نووا جو 1181 کا تھا اس کی کوئی ریمننٹ نہیں ملی تھی۔ اب اگر کوئی ستارہ ایکسپلوڈ ہوا یا جو کچھ بھی ہوا، اس کا کچھ تو بچنا چاہیے تھا۔ اب 900 سال کے بعد تقریباً یہ مسٹری سالو ہو گئی ہے۔ اب ایک نئی اسٹڈی پبلش ہوئی ہے، یہ ایک انٹرنیشنل کولیبوریشن ہے، اور اس ٹیم کو انہوں نے نام دیا ہے ڈیپ اسکائی ہنٹرز۔ اس میں اسٹرانومرز ہیں انگلینڈ کے، اسپین، ہنگری، ہانگ کانگ اور فرانس کے۔ انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا ایک نیبولا ہے جس کا نام ہے پارکس 30 کا، اور یہ اب آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں مختلف لائٹ میں۔ ایک اس میں تصویر ہے انفرا ریڈ کی،
ایک تصویر ہے اس میں ایکس رے اور انفراریڈ کی، اور اس میں سے ایک تصویر ہے ویزیبل لائٹ کی۔ اب یہ جو نیبیولا ہے وہ ہم سے تقریباً 7,500 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، اور جب اسٹرانومرز نے اس کی گیسز کو میجر کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ گیسز جو ہیں وہ کافی تیزی سے پھیل رہی ہیں، بلکہ اس کی جو سپیڈ ہے اس کے پھیلنے کی وہ تقریباً 1100 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہوگی کہ یہ اتنا تیز ہے کہ آپ اگر یہاں سے زمین سے چاند پر جائیں تو آپ کو صرف 5 منٹ لگیں گے چاند تک پہنچنے کے لیے۔ اب یہ جو نیبیولا ہے اس کا سائز وہ تقریباً 7 لائٹ ایئرز جتنا ہے۔ اب آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ نیبیولا اگر آج 7 لائٹ ایئرز جتنا ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ کتنی سپیڈ سے پھیل رہا ہے، تو آپ یہ پتا کر سکتے ہیں کہ وہ کب پھیلنا شروع ہوا۔ اور وہ کیلکولیشنز یہ بتاتی ہیں کہ یہ 990 سال، تقریباً 1000 سال پہلے یہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس وقت ہوا تھا، اور وہاں سے اس وقت وہ پھیل رہا ہے، اور اس میں کچھ 100-200 سال کے ایرر بارز بھی اس میں شامل ہیں۔ اس وجہ سے اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ وہ 1181 کا جو سپر نووا تھا وہ شاید وہ یہ پارکس 30 کا نیبیولا ہے۔ اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ یہ جو نیبیولا ہے پارکس 30، یہ ایکچولی کچھ عجیب سا نیبیولا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ ہائیڈروجن اور ہیلیم نہیں، بجائے کہ جب اسٹرانومرز نے اس کو ایکس رے گیس میں دیکھا تو انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا کہ اس میں کافی ساری نیون، میگنیزیم اور سلیکان وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح سے جو اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا بلاب ہے جو تھوڑا سا آف سینٹر ہے، تو یہ کوئی چیز بچی جو اس ایکسپلوژن کے بعد بھی یہ بچی کچھی رہی۔ اس کا نام ہے پارکس سٹار، اور یہ شاید یہ ایک نیوٹران سٹار ہے جو کہ بہت گرم ہے، کافی عجیب و غریب قسم کا ستارہ ہے، بلکہ یہ ہماری کہکشاں ملکی وے کا ون آف دا ہاٹسٹ ستارے ہیں۔ اس کا جو سرفیس کا ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً 2,00,000 ڈگری ہے سینٹی گریڈ میں، یعنی کہ 200,000 ڈگریز سینٹی گریڈ۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو سورج ہے اس کی جو سرفیس کا ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً 5,500 یا تقریباً 5,500 ڈگریز سینٹی گریڈ ہے۔ تو یہ ایک عجیب سا ستارہ ہے، اور اس ستارے میں بھی زیادہ ہائیڈروجن اور ہیلیم نہیں، بلکہ اس قسم کے ستاروں کو اسٹرانومرز کہتے ہیں وولف رے سٹارز۔ اگر آپ کو اسٹرانومی کا شوق ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا آپ ذرا اور ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس نیبیولا کے بیچ میں بنا کیسے؟ اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ یہ جو 1181 کا سپر نووا تھا وہ دراصل 2 وائٹ ڈوارفز کے ٹکرانے کی وجہ سے ہوا۔ اب وائٹ ڈوارفز جو ہیں وہ جب ہمارے سورج جیسے ستارے جب ان کا اختتام ہوتا ہے تو اس کا جو بچا کچا کور بچتا ہے وہ تقریباً زمین کے سائز جتنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا سورج کا بھی یہی مستقبل ہوگا۔ تو یہ جو کور بچا اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں وائٹ ڈوارف۔ خیال یہ ہے کہ 2 سورج جیسے ستارے تھے، جب ان کے دونوں کے زندگی کے اختتام ہوئے، یہ ایک دوسرے کے آربٹ میں تھے، اور دونوں کی زندگی کے اختتام کے بعد جو ہے وہ 2 وائٹ ڈوارف بچے جو ایک دوسرے کو آربٹ کر رہے تھے، یعنی کہ تقریباً زمین کے سائز جتنے 2 ستارے یا ان کے ستاروں کا جو بچا کچا بچا ان کی اینڈ سٹیج۔ تو یہ جو 2 وائٹ ڈوارفز تھے وہ ایک دوسرے کو آربٹ کر رہے تھے، اور پھر ایونچولی وہ ایک دوسرے سے ٹکرائے، اور اس کی وجہ سے یہ سپر نووا ہوا جو چائنیز اسٹرانومرز نے 1181 میں اس کو آسمان کے اوپر دیکھا۔ اس قسم کے سپر نووا کو، یہ جو خاص طور سے یہ جو 2 وائٹ ڈوارفز کے ٹکرانے کی وجہ سے ہوئے، اس کو اسٹرانومرز ڈیزگنیٹ کرتے ہیں ٹائپ 1AX، اور یہ کافی ریئر ہیں۔ خیال یہ ہے کہ 10% سے بھی کم جو ہیں اس قسم کے سپر نووا ہوتے ہیں۔ اور یہ جو پارک سٹار ہے، خیال یہ ہے کہ ستارے جو ہیں، یہ جو دونوں وائٹ ڈوارفز تھے، وہ پورے تباہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کی جو کمبائنڈ فارم ہے
اب وہ ایک نیوٹرون سٹار میں ہے اور وہ یہ پارک سٹار ہے جو کہ کافی گرم ہے اور وہ ایونچولی آہستہ آہستہ کر کے ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا۔ اب ایک لحاظ سے یہ کافی امیزنگ چیز ہے۔ یہ 1000 سال پہلے کچھ انسانوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ان کو ایک ستارہ اچانک سے نمودار ہوتا ہوا نظر آیا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ستارہ کیوں نمودار ہوا، لیکن انہوں نے اس کی وجہ سے کچھ اپنے مطلب نکالے کہ اس کا انسانوں کے اوپر کیا اثر ہے، اس کا کوئی عذاب یا جنگوں سے تو کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اصل میں وہ 2 ستاروں کا، 2 وائٹ ڈوارفز کا ٹکراؤ تھا۔ اب اس قسم کے سپر نووا، بلکہ نہ صرف اس قسم کے بلکہ اور قسم کے بھی جو سپر نووا ہیں وہ ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں مختلف کہکشاؤں میں، چاہے انسان ہوں یا نہ ہوں، چاہے انسان ان کو نوٹ کریں یا نہ کریں۔ اس قسم کے نیچرل پروسیسز جو ہیں وہ پوری کائنات میں ہر وقت ہو رہے ہیں۔